بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فیشنیبل بیز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل فیشنیبل بیز میں۔ امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے، ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ تو جناب ہم لوگ ایپیسوڈ 23 کا ریویو شروع کریں گے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہبز کا۔ تو جناب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں ہمیشہ تھوڑا سا 30 سیکنڈز لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ صرف فارمیلٹی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ فارمیلٹی نہیں ہے۔ میرے یہ جو 30 سیکنڈز میں لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، کہ جو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ محترم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ محترم ہے۔ تو لازمی مجھے اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو، میرا کانٹینٹ آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو کائنڈلی چینل کو کر لیجیے گا لائک، اور ویڈیوز کو کر لیجیے گا لائک، چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب، اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو بھی دبانا ضروری ہوگا، کیونکہ اس کو دبائیں گے تو ہی تو میرے نوٹیفیکیشنز آپ تک آئیں گے۔ تو میرا یہ چینل یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بولنا اور بول کر جناب چلے جانا، اور بالکل ہرگز مقصد نہیں ہے یہاں پر۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ، اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ اسٹرانگ جو ہے وہ ریلیشن بلڈ کروں فیڈ بیک کے تھرو۔ تو جتنا آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیں گے اتنی ہی میری موٹیویشن جو ہے وہ مجھے بڑھے گی، اور میری جو انرجی ہے وہ انہینس ہوگی۔ تو جناب وداؤٹ ویسٹنگ کا ٹائم ہم اپنا ریویو شروع کرتے ہیں ہبز 23 کا۔ تو جیسے کہ ایپیسوڈ 22 آپ نے دیکھی تھی کہ یہاں پر عائشہ جو ہے وہ بڑا ایگریسو ہو کر چلی جاتی ہے، ڈیوورس کا سمجھتی ہے وہ، اور مسلسل ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز ہی کریٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایپیسوڈ 23 کے اندر جناب سٹارٹ یہاں سے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ چلی جاتی ہے تو باسط جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ عائشہ اس کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور صاف صاف اس کی آنکھوں میں یہ بات محسوس ہو رہی تھی، میں یہ بات محسوس کر سکتا تھا، ابھی وہ چیزوں کو فیل ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو نوکرانی جناب باسط کی اس کے کمرے میں آتی ہے اور باسط کو کہتی ہے کہ آپ کے کوئی دوست آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اس کو ہم کٹ ان شارٹ کر دیتے ہیں۔ باسط کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ تم نے کیوں اس کو کمرے میں بٹھا لیا۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی کنورسیشن وہ جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ کون اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے دیکھے جانے جاتا ہے تو اس سے پہلے جناب یہ سین دکھاتے ہیں اس کی عائشہ کی ماں جو ہے، آپ بہت ہی سسپیشیس سا کریکٹر بنی ہوئی ہیں، اور بہت ہی عجیب سے رول پلے کر رہی ہیں ڈرامے کے اندر، عجیب سی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ اصل زندگی میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایسی مائیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ بہت ریئر ہی ہوگا، ایسا ڈراموں میں ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں کا کریکٹر دکھایا گیا ہے۔ تو وہ فون آتا ہے یاور کی بہن کا، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ نے عائشہ والے معاملے کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ عائشہ کو میں نے منا لیا ہے، اور عائشہ کی ڈیورس وہ اناؤنس کر دیتی ہے، جبکہ ایسا کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، اور آپ آگے یہ والی بات جو ہے اس یاور کی بہن کو بتا رہی ہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی ڈرامیٹک سچویشن ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے پوچھے بغیر یہ بات آگے امپریشن بھی دے چکی ہیں، اور یہ بات کر بھی چکی ہیں کہ میری بیٹیوں کو میرے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہے، اور میری بیٹیاں جو ہیں مجھے انکار نہیں کریں گی، اور یاور کے ساتھ میں شادی کروا کر ہی رہوں گی عائشہ کی۔ اور اب عائشہ نے کرنا بھی کیا ہے، اس کی طلاق ہو چکی ہوئی ہے، یعنی کہ یاور کی بہن کو آپ نے یہ امپریشن دے دیا ہوا ہے عائشہ کی پوچھے بغیر، اور ڈیورس بھی کروا دیا باسط اور عائشہ کی۔ مطلب کچھ بھی، مطلب کہیں بھی، مطلب کبھی بھی آپ کچھ بھی بولیں گے تو مجھے یہاں پر یہ بہت عجیب سی بات لگ رہی ہے عائشہ کی ماں کی، بلنڈرز پہ بلنڈرز جناب کر رہی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ لاسٹ جو ایپیسوڈ 22 ہماری گئی ہے اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو فائل غائب ہوتی ہے، یا فائل جو ہے گھر کی وہ زویا لے کے جاتی ہے، عائشہ کی سب سے چھوٹی بہن، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جناب جو مالک مکان ہے وہ ہی دھوکہ کر لیتا ہے ماں کے ساتھ، اور چوروں کو مور پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ اچھی چیزیں نہیں کرتے، آپ نیگیٹیوٹی کرتے ہیں، تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ غلط تو ہو ہی سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے عائشہ کی ماں کے ساتھ، اور جناب ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے فراڈ۔ گھر جو ہے وہ مالک مکان نے جعلی کاغذات اس کے دیے، اور اس بات کے لیے عائشہ کی ماں بہت زیادہ صدمے میں آ چکی ہوئی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اب کیا کرے گی، کس طریقے سے رہے گی۔ تو یہاں پر بانو کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہوئے ایک اور غلط امپریشن دے دیتی ہے، مطلب یہاں پر بہت زیادہ رول ہوگا عائشہ کی ماں کا بھی عائشہ کا گھر خراب کرنے میں، جبکہ والدین جو ہیں، پیرنٹس جو ہیں، وہ ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں۔ پرسنلی ماں کا جو ایک رول ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ماں ہمیشہ اپنی بیٹی کی سائیڈ نہیں لیتی، اپنی بیٹی کو گھر میں بسانے کے لیے بہت
زیادہ جگہ پر اس کو ڈاؤن بھی ہونا پڑتا ہے اس لیے کہ بیٹی کا گھر بسا رہے، لیکن یہاں پر تو اپوزٹ چیزیں ہی دکھائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر جناب وہ اس طرح کی امپریشن دیتی ہے کہ یہاں پر عائشہ جو ہے وہ عائشہ کے حوالے سے بالکل پازیٹیو نہیں ہے، اور بانو کو ایک اور جھوٹ بولتی ہے کہ یہ جو گھر ہے وہ میرے ساتھ ڈیل کی تھی باسط نے، اور لالچ کی بیس پر باسط نے مجھے یہ آپشن دیا کہ اگر آپ عائشہ کی شادی میرے ساتھ کروا دیتی ہیں تو میں آپ کو یہ گھر دے دوں گا، جبکہ یہ ڈیل جو ہے پیسے ملیں گے، جبکہ یہ ڈیل جو ہے وہ عائشہ کی ماں نے خود باسط سے رکھی تھی، باسط نے نہیں رکھی تھی۔ تو یہاں پر آپ نے بانو کی نظر میں باسط کے لیے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کریٹ کر دی، اور یہاں پر بانو اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا عائشہ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ باسط نے یہ رشتہ جو ہے وہ ایک سودے کی بیس پر کیا ہے، یہ رشتہ ایک سودا تھا، تو عائشہ کو کتنا دکھ ہوگا۔ آن دی ادر ہینڈ یہ عائشہ کی جو پھپھو ہے وہ منع کرتی ہے کہ عائشہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کنورسیشن نہ کی جائے، وہ آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو یہاں پر عائشہ جب کمرے کے اندر گھر کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہ یہ بات پوچھتی ہے کہ کیا میٹر ہے، کیا ہوا ہے، تو بانو اس کو تھوڑا بہت کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ تو یہاں پر ماں اس کو کہہ دیتی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس مالک مکان ہمیں گھر خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہمیں یہاں پر گھر خالی کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر جناب طبیعت ہو جاتی ہے عائشہ کی ماں کی بہت زیادہ خراب، اور وہ ٹینٹرمز شو کر رہی ہے کہ اب کیا کریں گے، ہائے بیچاری۔ اینی ویز جناب پھر کی اور باسط کی، اور یہاں پر جناب بڑی میٹھی کنورسیشن کرنے کی کوشش کرتی ہے عائشہ سوہا، اور سوہا جو ہے وہ باسط کو کہتی ہے کہ میں اپنی لائف کے بارے میں بتاؤ، تم کیا تمہاری لائف کیسی جا رہی ہے۔ تو باسط اس کو کہتا ہے کہ میری لائف ٹھیک جا رہی ہے، میری شادی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اپنی بیوی سے ملواؤ، بہت اچھی بات ہے کہ تم شادی کر چکے ہوئے ہو، اور تم خوش قسمت ہو کہ تم ایک اچھا رشتہ چلا رہے ہو۔ تو دوسری طرف باسط اس سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو اپنی زندگی میں۔ تو سوہا اس کو کہتی ہے کہ میری لائف میں کوئی آیا تھا لیکن ابھی میری لائف میں وہ نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر سوہا یہاں پر آئی ہے تو چیزوں کو ریئلائز کر کر ہی آئی ہوگی، اس کے لیے یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ باسط شادی شدہ ہے، اس کے لیے ابھی نیکسٹ گول یہی ہوگا، کیونکہ اس کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ باسط کو ریجیکٹ کر کے اس کی زندگی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس نقصان کا خمیازہ بھگتنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ باسط کی زندگی میں دوبارہ آئی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ایپیسوڈ 22 کی اگر ہم بات کریں تو میں ایک چھوٹے سے سین کو دوبارہ سے بتانا چاہوں گی کہ جب آپ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے ایپیسوڈ کا، تو وہاں پر آپ سوہا کو یہ امپریشن دے دیتی ہیں عائشہ کہ آپ باسط کی کچھ نہیں ہے۔ تو سوہا کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں یہاں پر اس کی دوست ہوں، اس کی بیوی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے نیگیٹو اپروچ دے دی ہے جناب، اور جب نیگیٹو اپروچ آ جاتی ہے چیزوں میں تو مسائل جو ہیں وہ زیادہ کریٹ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر دوسروں کو موقع مل جاتا ہے۔ تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا باؤنڈ نہیں بناتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آپ کے ساتھ مسائل تو کریٹ ہو جائیں گے نا، اور دوسرا بندہ اس کو تو موقع چاہیے۔ اور یہاں پر ایگو بہت زیادہ ہے دونوں کے ریلیشن میں، اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر ایک میں غصہ ہے تو دوسرے کو تھوڑا سا کام ہونا چاہیے، اور اگر ایک کے اندر ایگو ہے تو دوسرے کو یہاں پر تھوڑا سا کام رکھنا چاہیے چیزوں کو۔ لیکن یہاں پر اس طریقے کی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی ہوئی، جبکہ یہاں پر مسلسل جو ہے مس انڈرسٹینڈنگز اور ایگوسٹک جو ہے وہ چیزیں سچویشن کریٹ ہو رہی ہیں، دونوں طرف ایگو ہے، دونوں طرف یہ ہے کہ کوئی ایک بات کرے۔ دوسری طرف باسط کا کریکٹر کی بھی میں نے جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی، ریویو میں بات کی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ آپ نیگیٹو ہو گئے ہیں، آپ نے شک کی بیس پر ان دونوں کو پکڑ کے گھر سے نکال دیا، اب آپ اچانک سے ایک دم سے وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ دوبارہ سے انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر باسط کی بھی تھوڑی سی کریکٹر کی سمجھ نہیں آئی۔ دوسری آن دی ادر ہینڈ بات زویا کی جو ساس ہے
اور سسر وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سین کے اندر جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جناب بات کرتے ہوئے ان کا آپس میں تھوڑا سا دکھاتے ہیں، وہ تھوڑا سا اپنے پیسوں کے حوالے سے بتاتا ہے۔ تو یہاں پر بات کر لی جائے اگر زویا کی، تو وہ لالچی کیوں نہ ہوگی، کیونکہ اگر اس کی ماں کی اپروچ ایسی ہے اور اس نے اپنا بلڈ اپ ایسا دیکھا ہے، براٹ اپ، اس کا بچپن جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی ہے جہاں پر ایک لالچی ماں ہے، تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی اولاد میں آپ کے جو کہ تھوڑی بہت بھی لالچ ہوگی یا اس طرح کے فیکٹس ہوں گے تو خوبیاں تو پھر آپ کے اندر بھی آئیں گی۔ تو وہی ماں والی خوبیاں نظر آ رہی ہیں زویا کے اندر۔ زویا نے پچھلی ایک ساتھ میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ گھر میں سے بھی چوریاں کی تھیں، اور اس کے علاوہ اب یہاں پر بھی یہی سین ہوتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں اور اس کے پیرنٹس دعوت پر، تو وہ وہاں سے اس چیز کو جب سنتی ہے کہ کوئی پیسے اور کچھ اماؤنٹ گھر میں پڑی ہوئی ہے تو آپ کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا اتنی چلاک ہے اس کی ماں لڑکے کی، زویا کے شوہر کی، لیکن وہ روم بھی کھلا چھوڑ گئی اور دراز بھی کھلا چھوڑ گئی۔ تو جناب آپ ٹرسٹ نہیں کرتے زویا پہ، اور لیکن پھر آپ نے اپنا روم بھی کھلا چھوڑ دیا، تو اصل زندگی میں ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ جاتی ہے تو جناب وہ یہاں پر دراز کھولتی ہے اور پیسے دیکھتی ہے، اور ان دا مین وائل یہاں پر اس کا شوہر آ جاتا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا آواز آپ کو ایک ہی آ جائے تو آپ فوراً سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، لیکن آپ تو بہت مطلب کہ سچ سمجھ رہی ہیں، آپ دکھا رہی ہیں اپنا پورا زیور کو چیک کر رہی ہیں، پورا سامان آپ چیک کر رہی ہیں، اور ابھی تک وہ سیڑھیوں سے اوپر جا چکا ہوا ہے شوہر، لیکن ابھی تک آپ جو ہے اوپر تک پہنچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب سیڑھیاں جو ہیں آپ کی وہ کراس ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر ابھی تک آپ جو ہے مطلب وہ روم سے ہی نہیں نکل رہی، وہ بھی سچ سمجھ ہی رہی ہے۔ خیر ان دا مین وائل وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے، دراز شراز بند کر دیتی ہے، اور یہاں پر یہ چیز بھی دکھائی گئی ہے کہ یہاں پر وہ چوری کرتی ہے، اور جب وہ اس کی ماں واپس آتی ہے اور وہ یہ چیز دیکھتی ہے، اور یہ بھی ڈسکس ہی کر رہی ہوتی ہے، نیگیٹو ہی ہوتی ہے وہ، اور یہ چیز ڈسکس کر رہی ہوتی ہے اپنے شوہر سے، زویا کی ساس، کہ مجھے یہ لڑکی بہت سسپیشیس لگتی ہے، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی جو ہے وہ ایسی عورت کے ساتھ ہوئی ہے جو کہ اس کو ورتھ نہیں کرتی ہے۔ اس سین سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ زویا بات کر رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کو تانے دے رہی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ کے شوہر نے آؤٹ آف دا وے، آپ کے بوائے فرینڈ نے آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کے ساتھ شادی بھی کی، نہ صرف شادی کی بلکہ آپ کو رسپیکٹ دی ہے، اور گھر میں آپ کی ہر چیز پوری ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ تم تو ویلے بیٹھے ہوئے ہو، تم کچھ کرتے نہیں ہو، ویلیاں کھا رہے ہو۔ تو یہاں پر اس کی ساس جو ہے موٹا گوشت، میرا مطلب ہے یہ جو ساس ہے یہ اس کو جناب بتاتی ہے کہ آپ نے بہت تم غلط کر رہی ہو، تم اپنے میکے میں تو بہت زیادہ عیش کر کے آئی ہو تم یہاں پر۔ اچھا بہت ہی زبردست ڈائلاگ بولا ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو شکر کرو، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ بڑا زبردست جناب یہاں پہ ڈائلاگ بولا تھا موٹے گوشت نے، میرا مطلب ہے کہ زویا کی ساس نے، تو زبردست۔ اور جناب یہاں پر پھر اس کو تھوڑا سا سمجھاتی ہے کہ وہ اپنے میاں سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک چیز مجھے ہائی لائٹ کرنی ہوگی جناب کہ اس کا میاں دیکھیں کہ کتنی زیادہ زویا بحث کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، یہاں پر وہ پریشان بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کتنا کام ہے۔ تو مطلب کہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں اگر ایک بندہ کام ہوتا ہے نا، ان ریئل سچویشن بھی اگر ایک بندہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں کام ہوتا ہے نا، دوسرا بندہ جتنا مرضی غصے میں ہو، ایٹ دی اینڈ آف دی مومنٹ جب وہ ہائپ ختم ہو جاتی ہے، وہ ہیٹ مومنٹ ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کام ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ورسٹ ریئیکشن آ جائے تو آگے سے پھر خرابے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑا اچھا سین جناب کریٹ ہوا۔ اچھا جی، تو یہاں پر اس کے بعد جب وہ سین ہوتا ہے تو وہ فوراً شک کرتی ہے زویا کے اوپر، اور زویا کے روم میں جاتی ہے، اور زویا کے روم میں جا کر تلاشی لینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں پر زویا منع کرتی ہے کہ آپ کسی قسم کی تلاشی نہ لیں، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ ان کو تلاشی لے کر لینے دو۔ تو کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے گھر میں سے چیز چوری ہوئی ہے تو اسی نے ہی کی ہوگی۔ تو جناب یہاں پر وہ پورا گھر کمرہ چھان مارتی ہے، جبکہ وہ اتنی چلاک زویا ہے تو وہ اپنے کمرے میں کیوں رکھے گی آپ کی کوئی بھی چیز۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ پورا کا پورا جو ہے وہ کیوں
کیوں اس نے سامان چوری نہیں کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے سمجھدار تو ہے، اگر پورا سامان چوری کر لیتی تو گھر میں تو وہی ہے، تو سیدھا سیدھا اس پہ شک آ جاتا، تو تھوڑی سی اماؤنٹ لے کر اپنا کام بھی پورا کر لیا اور جناب عیاشی بھی کر لی۔ تو یہاں پر اب وہ جب سین میں چلی جاتی ہے تو پیچھے سے ہنسی ہنستی ہے، اور یہاں پر لالچ ہے، یہاں پر یہ چیز بھی نیگیٹو دکھائی گئی ہے کہ اگر آپ کو عزت کے ساتھ آپ کے بوائے فرینڈ نے اپنی زندگی میں لے بھی آیا، اپنی بیوی بھی بنا لیا، تو آپ اس چیز کو اون کریں، آپ رسپیکٹ کریں جو آپ کو مل چکا ہوا ہے۔ لیکن وہی کہ چائلڈہڈ براٹ اپ ہی آپ کا ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ماں کی سوچ ایسی ہے، تو آپ کس طریقے سے اپنا براٹ اپ کر سکتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ سوہا جو ہے وہ جب اس کی ری انٹری ہوئی ہے، اور اس کی انٹری کیوں ہوئی ہے جناب، تو وہ اس کی انٹری اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ مکمل طور پر باسط کو جو ہے وہ اپنے قابو میں کر لے، اور چکنی چوپڑی باتیں کرتی ہے۔ تو یہاں پر باسط بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ چینج ہو چکی ہوئی ہو، تو وہ کہتی ہے وقت اور حالات اس کو چینج کر دیتے ہیں انسان کو۔ تو جناب اس کے بعد آپ ایپیسوڈ 24 کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو 24 کی جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں آپ بہت بہت زیادہ چیزوں کو دیکھیں گے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ڈرامہ۔ اور ایپیسوڈ 24 بھی جو ہے 24 کے اندر بھی آپ بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ لاسٹ سین کی اگر ہم بات کریں تو ایپیسوڈ 23 کی، تو لاسٹ سین میں جناب لاسٹ سین کی اگر ہم بات کریں تو لاسٹ سین کے اندر عائشہ کی ماں جو ہے وہ باہر نکل کے جا رہی ہوتی ہے، لیکن عائشہ جو ہے وہ اس کی یاور کی بہن گھر میں آ جاتی ہے، اور یاور کی بہن گھر میں آ کر بات کرتی ہے اور دیکھتی ہے عائشہ کو، اور تھوڑی سی باتوں سے عائشہ کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ اچھا یہاں پر آپ ان آنٹی کو بھی دیکھ لیں کہ ان آنٹی نے مطلب بڈھی گھوڑی اور لال لگام بالکل، مطلب کہ آپ دوپٹہ تو ہے ہی نہیں نا بالکل، مطلب اور اچھا دوپٹہ ہے نہیں تو کچھ لوگ دوپٹے کے بغیر بھی ٹھیک لگتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ پینڈو سی خاتون لگ رہی ہیں اور دوپٹہ نہیں لیا ہوا، اپنی طرف سے بہت زیادہ ماڈرن بننے کی کوشش تو کی ہے۔ اینی ویز تو اس کے بعد جناب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈ والے سین میں اس طرح ماں جو ہے وہ گول مول کر کے باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میری بچی تو بہت صابر ہے، اور اس کو باسط ایسا بندہ مل گیا کہ اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو یہاں پر وہ یاور کی بہن بھی اس کو کہتی ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، تمہیں اس سے اچھا مل جائے گا کوئی بندہ۔ تو یہاں پر عائشہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ایپیسوڈ ہو جاتی ہے یہاں پر اینڈ۔ تو ہبس کے ایپیسوڈ ٹیزر کی ہم اگر بات کر لیں 24 کی کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے، چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، بیل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جناب یہاں پر ایپیسوڈ کے اندر بہت کچھ ہوگا، ریویو ہم اس کا شروع کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر عائشہ جب اس کی زندگی میں واپس آ گئی ہے تو وہ جناب ڈیفینیٹلی کوشش کرے گی کہ سوہا جو ہے اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہے، اس کا ریئل نیم عائشہ ہے اس لیے میں نے عائشہ مینشن کیا۔ تو جب سوہا واپس آ چکی ہے تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ باسط کو اپنی زندگی میں لائے، تو یہاں پر وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ میری تمہارے ساتھ منگنی ہوئی تھی، اور جب کسی کے ساتھ منگنی ہوتی ہے تو آپ اس کو ایز اے لائف پارٹنر امیجن کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ تھوڑے سے ایموشنز ہوں گے۔ تو یہاں پر ان کی کوئی پارٹیز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا اور آپس میں جو ہے وہ ملیں گے۔ اور یہاں پر آن دی ادر ہینڈ جناب فہد جو ہے وہ دوبارہ سے بات کرے گا عائشہ کے ساتھ، اور عائشہ سے یہی پوچھے گا کہ کیا آپ اور باسط ایک نہیں ہوئے، اور یہاں پر اس طریقے کی کوئی مکسنگ سچویشن کریٹ ہوگی اور آپ لوگ ابھی تک اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہیں، اور یہاں پر اس کی ماں کہتی ہے عائشہ کو جو اینڈ پر شک ہوا ایپیسوڈ 23 کے اندر، تو وہ ڈیفینیٹلی ماں سے پوچھے گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ آپ یہ کیا کھچڑیاں پکا رہی ہیں، تو وہ کہے گی کہ باسط تمہیں پسند نہیں کرتا اور تمہیں طلاق دینے والا ہے، تو تم اس بات کے اوپر اعتراض نہ کرو۔ تو یہاں پر عائشہ اس کو کہتی ہے کہ باسط مجھے اگر طلاق دے بھی دے گا تو میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، اگر اپنی کوئی بھی پلاننگ کر رہی ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی چالیں چل رہی ہیں میرے حوالے سے تو ان کو بند کیجیے گا، کیونکہ میں باسط کے بغیر علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ تو یہاں پر بڑا ایگریسولی ماں کو دیتی ہے جواب، اور دوسری سائڈ پر باسط کی کنورسیشن دکھائی جائے گی عائشہ کے ساتھ، اور عائشہ
اس کو کہے گی کہ ہم ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہیں، تو وہ کہے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ چیزوں کو کیسے لے رہی ہیں۔ تو یہاں پر جناب چیزیں ہو جائیں گی اس طریقے کی ہونے والی ہیں ایپیسوڈ 24 میں۔ تو آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 24 کو لازمی فالو کرنا ہے، اور میرے چینل کو بھی لازمی فالو کرنا ہے، لائک کرنا ہے ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کی نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور آپ نے مجھے لازمی فیڈ بیک دینی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عائشہ کا جو کریکٹر یہاں پر دکھایا گیا ہے یہ ڈمپ رول ہو رہے ہیں، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ سوہا کی اور باسط کی شادی ہو جائے گی، جو کہ مطلب کہ یہ ایک پریڈکشن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شادی ہوگی، یا اگر شادی ہو بھی جائے گی تو پھر عائشہ پچھتائے گی، یا عائشہ جو ہے وہ ریکنسیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گی، یا پھر دونوں کی ایگو جو ہے وہ سائڈ پر ہوگی اور سوہا اس چیز کا فائدہ اٹھا لے گی۔ کمنٹس میں لازمی مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ میں کرتی ہوں سائننگ آف۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔